وہ نماز جو کیا ہے؟ دعا ہے. پوری نماز دعا ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے، تعظیم ہے، کبریائی ہے، اور یہ دعا ہے اللہ سے مانگنا ہے. اور مانگنے کے لیے اللہ کی کبریائی بیان کرنا ضروری ہے. وہ بولے کہ دعا کے آداب بھی اس کے اندر موجود ہے. نماز میں دعا کے آداب بھی موجود ہے. اور اسی طرح جو ہے نا نمازوں میں جو دعا قبول ہوتی ہے نا نمازوں میں، وہ دو قسم کے ہیں. وہ دو جگہوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو ان مشہور اذکار کے بعد بھی اور بھی دعا کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو جو قرآن حدیث سے عربی دعائیں یاد ہے، جامع دعائیں یاد ہے، اپنی زبان میں تو دعا نہیں کرنی کیونکہ نماز ہے، اس میں عربی شرط ہے. لیکن مصنون اذکار کے بعد، مصنون دعاؤں کے بعد اگر کسی کو ٹائم مل جائے دعا کرنا چاہیں تو نماز کے دوران بھی دعا ہو سکتی ہے. نماز کے دوران بھی دعا ہو سکتی ہے. نبی علیہ السلام نے ان دو جگہوں کے بارے میں نشاندہی کی ہے. ایک تو سلام سے پہلے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتحیات پڑھنے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھنے، اور اس کے بعد یہ 3-4 چیزوں سے یا 6 چیزوں سے پناہ مانگے. اس کے بعد تاکید آئی ہے اللہم اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المحسن والمغرم. اس کے بعد جو نا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی تھی. انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں نماز میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ نے یہ دعا سکھائی تھی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ جو دعا ہے نا، یہ سب کو یاد ہوگا. یہ دعا بہت عظیم دعا ہے، گناہوں کی جو بخشش کی دعا ہے. اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ مجھے نمازی بناؤ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اولاد کے لیے دعا ہے، میرا اولاد کو بھی نمازی بناؤ، میرا اولاد کو بھی دیندار بناؤ، دین والا بناؤ، نماز پڑھنے والے بناؤ. ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے پروردگار میرے دعاؤں کو قبول فرما. ان میں کیا ہاتھ اٹھاتے نہیں؟ ہاتھ اٹھانا تو منع ہے. تشہد میں دعا کرنی، ہر دعا میں جناب نے یہ سمجھا ہوا ہے ہاتھ اٹھائیں تو دعا ہوتی ورنہ نہیں. یہ غلط ہے. یہ جو نماز، پوری نماز جو نا دعا ہے، کیا اس میں ہم ہاتھ اٹھاتے؟ اسی طرح فرض نماز کے بعد دعائیں اس میں ہاتھ نہیں اٹھانی ہوتی. آپ اپنے لیے کبھی کبھار بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں، اس میں ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھانا جو ہے دعا کے آداب میں سے، دعا رت اس سے دعا رت نہیں ہوتی. اگر کسی وقت دعا کرتے ہیں آپ اپنے لیے دعا کرتے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو مصنون اوقات میں جو اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہے تو آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ہم نے بھی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. یہ یاد، یہ طریقہ ہے. تو پھر یہ جو آخری تشہد ہے یہ اس میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب یہ جو دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. اس میں اولاد کی بھی دعا ہے، اپنی مغفرت کی بھی دعا ہے، اپنے لیے بھی دعا ہے، اپنے دعاؤں کی قبولیت کی بھی دعا ہے، اور اس میں اپنے اولاد کے لیے بھی دعا ہے اور والدین کے لیے بھی دعا ہے. لیکن آپ ہر نماز میں والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے لیے معاف کیجیے، میرے لیے بخشش کیجیے، میرے والدین کے لیے کیجیے، وللمؤمنین تمام مومنوں کے لیے کیجیے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اس دن کے لیے ہم سب کے لیے معاف کیجیے کہ ہم اس دن جو ہمارے گناہوں کو آپ معاف کیجیے، اس دن ہم مصیبت میں نہ پڑے، اس دن آپ ہم سب کو جو معاف کیجیے. یہ جو دعا ہے نا بہت عظیم دعا ہے، یہ بھی پڑھنی ہے. یہ مصنون دعائیں ہیں. اب ان مصنون دعاؤں کے بعد جو نا اگر کوئی دعا کرنا چاہیں، یعنی سلام سے پہلے میں کہہ رہا ہوں، سلام سے پہلے ان مصنون دعاؤں کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں. آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، اس میں لمبی نماز ہوتی ہے، تو آپ سلام سے پہلے آپ اس موقع پر جو عربی دعائیں ہیں، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا کے سارے خیر اور بلائی اور آخرت کے سارے خیر اور بلائی کی جامع دعا ہے. یہ دعائیں جو نا سلام سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے. آپ اسی طرح اولاد کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، سب کے لیے دعا کریں. جس طرح آپ دعا کرنا چاہیں دعا کریں، لیکن وہ عربی جو نا عبارت ہونی چاہیے. وہ عربی عبارت سیکھ کر وہ اچھی چیز دعائیں جو نا وہ سلام سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے. اسی طرح نماز میں تو دعاؤں کا وقت ہے نا دوسرا وقت، ایک تو ہوا سلام سے پہلے درود شریف تحیات وغیرہ مصنون دعائیں پڑھنے کے بعد جب ٹائم مل جائے نا، اس میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے مرضی سے دعا کرو، مرضی مانگو. جب انسان عبادت کے آخری حصے میں پہنچتا ہے نا، ایک خشوع کے ساتھ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی ہوتی ہے، اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جب آخری ٹائم پہ جب جس طرح بھی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا.